السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس اور ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں یا نہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوسری بات یہ بھی بتائیں کہ ان میں آ رہے سوالوں کے جواب سے آپ کو تسلی ہوتی ہے یا نہیں، اور آپ کے سوالوں کے جواب تسلی بخش مل جاتے ہیں یا نہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے پہلا سوال لیا ہے یہ ہے قاری محمد اکرم امبالہ سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم جناب مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی صاحب، مسجد کے دروازے کھڑکی پر شیشہ لگا ہوا ہے جس میں نمازی حضرات کی تصویر صاف نظر آتی ہے اور ان کے سامنے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس صورت میں کیا ان کی نماز صحیح ہو رہی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے۔ شیشے کے سامنے موجود شخص کا جو عکس شیشے میں نظر آتا ہے یہ شرعی اعتبار سے تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ شیشے کے سامنے موجود شخص کا جو عکس نظر آتا ہے، جو شیشے میں اس کا عکس نظر آتا ہے، وہ شرعی اعتبار سے تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے نماز مکروہ ہو ایسا نہیں ہے۔ البتہ اگر شیشے کی وجہ سے نماز کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہوتا ہو، نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہ ہو رہا ہو، شیشے کی وجہ سے پیدا نہ ہو رہا ہو، تو ایسے شیشے کے سامنے پھر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ ایسی صورت میں نماز کے وقت اس پر کوئی مناسب کپڑا ڈال دینا چاہیے۔ تو بہرحال شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے، اگر اس سے خشوع و خضوع میں خلل پیدا نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد انیس بہار سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب پلیز ٹائم نکال کر خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر والوں میں یا ملنے والوں میں کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی موت کی طرف یہ خواب اشارہ کر رہا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے عبد المصور شاملی سے، ان کے متعلق ایک عورت نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کو مرحوم کے مال سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں عبد المصور شاملی صاحب، کہہ رہے ہیں کہ شکریہ مفتی خالد صاحب، آپ جو تعبیر میرے خواب کی بتاتے ہیں تقریباً وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل، عمر اور کاروبار میں خوب رحمت اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے محمد فہیم عباسی کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی شخص چالاکی کھیل رہا ہے، کوئی چالاکی کر رہا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اگلا کمنٹ ہے قاری محمد مطلوب صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے اگر اپنا پلہ سیدھا کرنے لگے تو کیا نماز درست ہوگی یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے یا بدن کے کسی حصے سے کھیلنا، یعنی خواہ مخواہ کپڑے یا بدن کو ہاتھ لگائے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز سے زیادہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکوع سجدے سے اٹھتے بیٹھتے دامن اور آستین یا رومال درست کرتے رہتے ہیں، صحیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے دوران بدن کے کسی حصے کو رگڑنا فعل عبث میں داخل اور مکروہ تحریمی ہے، اس لیے نماز کی حالت میں اس طرح کی حرکتوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے۔ اگلا کمنٹ ہے زینت بنت الیاس کی طرف سے، ان کے شاگرد نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو دین اور دنیا میں ترقی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے نور عالم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت فرض نماز میں جماعت کے دوران موبائل میں رنگ ٹون بجنے لگے تو کیا کریں؟ تفصیلی وضاحت فرما دیجئے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں صرف ایک ہاتھ سے موبائل بند کر لیں۔ اگر صرف ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر بند کیا اور نکالنے کے بعد اسکرین پر نظر پڑ گئی جس سے معلوم ہو گیا کہ کس کا فون آ رہا ہے، تو چونکہ یہ عمل کثیر نہیں ہے اس لیے اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ ایسے موقع پر اگر جیب میں ہی ہاتھ ڈال کر موبائل بند کر دے یا فون کاٹ دے تو زیادہ اچھا ہے، بلکہ نماز سے پہلے نمازی کو موبائل بند کر لینا چاہیے یا سائلنٹ کر لینا چاہیے تاکہ نماز میں فون آنے سے اپنے آپ کو یا آس پاس کے کسی نمازی کو کوئی تشویش اور پریشانی نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے جنت بنت ادریس کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر نیک کام کی توفیق ہونے کی نشانی ہے۔
اگلا کمنٹ ہے محمد صادق گجرات سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو بڑی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے سرتاج حسین بہار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی بڑا آدمی کسی کی غیبت کرے اور ہم بھی اس کے پاس بیٹھے ہوں اور ہم نہ اس کو روک سکتے ہوں اور نہ وہاں سے اٹھ سکتے ہوں تو کیا ہم کو بھی گناہ ہوگا؟ جی ہاں، ایسی حالت میں آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ آپ یا تو وہاں سے اٹھ جائیں یا ان کو خاموش کر دیں۔ اگر آپ غیبت سنیں گے تو غیبت سننے کے گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں گے۔ اگلا کمنٹ ہے علینا ملک کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ 3 انسان مل کر 1.25 لاکھ درود شریف کیا اپنے رشتہ دار کے لیے یہ پڑھنا بہتر ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ درود شریف 3 لوگ مل کر اپنے کسی رشتہ دار کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد زکریا ندوی کی طرف سے، ان کے متعلق ایک شخص کے ساتھ ہر جگہ کچھ عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب نیک کام قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اگلا کمنٹ ان بھائی کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں اپنے اعمال پر دھیان دینے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے قاری محمد راشد میرٹھ شہر سے، کہہ رہے ہیں کہ جب سنتوں کی قضا نہیں ہے تو فجر کی سنت کی قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل فجر کی سنتوں کی اہمیت باقی نمازوں کی سنتوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہے، اس لیے فجر کی سنتیں اسی دن 12 بجے تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ شانو تیاگی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ اسلامک چینل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی ویڈیو بہت ہی زیادہ یوزفل ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ سلیم احمد کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ فرائیڈے کمنٹ میں آپ کے ایپیسوڈ کا انتظار کرتی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھنا مفتی صاحب کہ میں نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے استخارہ کر کے ضرور بتائیں، میری تمنا ہے کہ آپ ہی یہ استخارہ کرو۔ آپ نے جو نام بھیجے تھے وہ میں نے دیکھ لیے ہیں، میں نے نوٹ کر لیے ہیں، اس کا جواب بہت جلد آج یا کل میں انشاءاللہ تعالی دے دیا جائے گا۔ اگلا کمنٹ واجد آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ محمد شاہد جمال انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، اللہ ایسے ہی آپ کو خوش رکھے اور آپ ایسے ہی دین کی دعوت دیتے رہیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ مفتی صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیے کہ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضا کیسے ہوں گی؟ یعنی آج سے ہم نے ارادہ کیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور چھوٹی ہوئی نماز پڑھیں گے تو کون سے وقت میں قضا نماز ادا ہوں گی؟ طریقہ اور وقت بھی بتائیے، ڈیلی مسائل میں ضرور شامل کریں، انتظار رہے گا۔ میں دہلی مصطفیٰ آباد گلی نمبر 18 نیئر چاند مسجد نہرو وہار سے محمد شاہد جمال انصاری۔ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے، اس سوال کا مفصل جواب تفصیل کے ساتھ ڈیلی سوال و جواب کے 14ویں ایپیسوڈ میں دیا جا چکا ہے، امید ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے 14ویں ایپیسوڈ میں ہم نے قضا نمازوں کے بارے میں پوری باتیں بتلا دی ہیں، نماز کس وقت پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے، کس طرح سے اس کی ترتیب لگانی ہے، نیت کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے شروع کرنی ہے، کس وقت میں کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، فجر کا جو وقت ہے اور جو زوال کا وقت ہے اور عصر کے بیچ میں ان میں کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں، کون سی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو قضا نماز ہے ان کو گھر میں پڑھیں گے یا مسجد میں کون سی نمازیں پڑھیں گے، گھر میں کون سی نمازیں پڑھیں گے، تمام ہی باتیں ڈیلی سوال و جواب کے 14ویں ایپیسوڈ میں بتلائی جا چکی ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ بشرا شیخ کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہہ رہی ہیں کہ آدھار کارڈ میں والد کا نام اور پتہ ایڈ ہے تو کیا اس کو چینج کرا سکتے ہیں شوہر کے نام اور ایڈریس کے نام؟ جی ہاں، والد کے نام کی جگہ اور والد کے ایڈریس کی جگہ آپ اپنے شوہر کا نام اور ایڈریس اس میں چینج کرا سکتی ہیں، اس میں ایڈ کرا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ سیف علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی کتاب بتائیں کہ جس میں سب سنتیں ہوں، شکریہ۔ اس کے لیے آپ یہ کتاب خریدیں، کتاب کا نام ہے رسول اللہ کی سنتیں۔
रसूलुल्लाह की सुन्नतें इस नाम से एक किताब आती है, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम ही सुन्नतें ज़िक्र की गई हैं। अगला कमेंट है मौलाना नवाब अली कासिमी की तरफ से, कह रहे हैं शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया हज़रत वाला। अगला कमेंट हाजी मेहताब साहब की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला कमेंट है हाफिज़ तबारक रहमानी की तरफ से, कह रहे हैं बहुत अच्छी तकरीर है वक्त के मुताबिक। मुफ्ती साहब अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये जो पिछला फ्राइडे गुजरा है, इसमें जो जुमे का मैंने जो बयान किया था वोट की अहमियत के बारे में, और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में ये हज़रत का कमेंट है हाफिज़ तबारक रहमानी साहब का। अगला कमेंट दीन की बातें की तरफ से, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अगला कमेंट साहिब आलम सईद की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये हदीस है कि आपने फरमाया कि जो बंदा निकाह करे और मेहर न देने की जिसकी नीयत हो वो अपनी बीवी से ज़िना कर रहा है? अगर ये हदीस है तो मेहर न देने की वईद किसी ने अब सुनी तो दोबारा निकाह करे या फिर मेहर दे देना काफ़ी है? जी हाँ, ये हदीस है, और इस हदीस को अगर किसी ने अब सुना है तो कोई बात नहीं है, वो मेहर दे दे, मेहर दे देना काफ़ी है, निकाह की ज़रूरत नहीं है। और ये उन लोगों के बारे में है जिनकी नीयत ये होती है कि मेहर तो हमें देना ही नहीं है, कितना ही मेहर बांध दो। जैसे निकाह में आमतौर से होता है कि आप 50,000 के बजाय 50 लाख बांध दो, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें मेहर देना ही नहीं है। जैसे इस तरह की बात जहन में होती है, तो उन लोगों के बारे में ये वईद है, और उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने मेहर अदा नहीं किया। तो इस्तिताअत होने के बावजूद बहुत से लोग मेहर अदा नहीं करते हैं, इसलिए पहली फ़ुर्सत में अपनी बीवी का मेहर अदा करें। अगला कमेंट RIC चैनल की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद रुब्बान है। मुफ्ती साहब अल्लाह आपको जान की माल की हिफाजत फरमाए। आप अच्छी बात बताते हैं कि आप डेली सवाल जवाब देते हैं, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अगला कमेंट इफ्तिखार गुजर की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, थोड़ी सी वजाहत कर दें उन कूपन के पैसों के बारे में, आपका एहसान होगा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। कौन से कूपन के बारे में आपने सवाल किया है? अब तक मेरे सामने इस तरह का सवाल नहीं आया, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है, मेरे याद नहीं है। आप दोबारा सवाल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगला कमेंट है बुशरा शेख की तरफ से, कह रही हैं जज़ाकल्लाहु खैरा भाई, अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाए, खूब दीन का काम ले, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी की तरफ से, कह रहे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। मुफ्ती साहब आपको दिल से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर नेक काम कबूल होने की निशानी है। अगला कमेंट है MK की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला कमेंट है अब्दुल जब्बार की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि फ़र्ज़ नमाज में एक रकात छूटने पर तहियात पढ़कर सजदे सहू कर सकते हैं या दरूद पढ़कर सजदे सहू करें? हज़रत इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। अगर फ़र्ज़ नमाज में एक रकात छूट गई है तो एक रकात छूटने पर सजदे सहू नहीं होगा, बल्कि रकात ही पढ़नी होगी। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर 2 रकात या 3 रकातें, जितनी भी उस नमाज में रकातें हैं, तो सारी ही रकातें पढ़ना फ़र्ज़ है। और रकात का छूटना यानी फ़र्ज़ छूटना, तो अगर फ़र्ज़ छूट रहा है तो सजदे सहू से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसी सूरत में वो रकात पूरी पढ़नी पड़ेगी, रकात अदा करनी पड़ेगी और फ़र्ज़ अदा करना होगा। अगला कमेंट है मोहम्मद सरताज अंसारी की तरफ से, कह रहे हैं माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अगला कमेंट है उमर कुरैशी की तरफ से, इन्होंने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर खौफनाक दुश्मन की तरफ इशारा कर रही है। अगला और आखिरी सवाल यह है क़ारी अब्दुल ज़ाहिर की शागिर्दा की तरफ से, इन्होंने ये ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाली को उनका दुश्मन बार बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए हैं। इस एपिसोड में आपके सवालों के जवाब आए हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर दें, आपके सवाल का जवाब डेली सवाल जवाब के एपिसोड में या अगले हफ्ते फ्राइडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड में दे दिया जाएगा। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।